بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم روزانہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں چند نئی باتیں بالخصوص پیر صاحب کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ملکی حالات اس وقت چل رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے چند اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ کو تعارف کراتا چلوں، مرد درویش، فقیر ملت، روحانی شخصیت، عالمی پیشگو پیر پنجر سرکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیر صاحب کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں آج جو ایک ٹاپک ہمارے پاس ہے بھارتی فوج کے حوالے سے اور ان کی حکومت جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ بھارتی جتنی بھی فوج ہے وہ اب خودکشیاں کرنے پہ اتر آئے ہیں، اپنی جان خود ہی ضائع کر رہے ہیں اور خودکشی پہ اب اپنے آپ کو وہ اکسا رہے ہیں۔ ناظرین، انڈیا کی صورتحال اس وقت بہت بری ہے۔ مودی کا کام ہر طرف سے اب فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ نریندر مودی کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اس کی فوج کا اب یہ حال ہو رہا ہے۔ اکثر ویڈیو میں کہا کہ نریندر مودی اپنے ملک سے، اپنے ملک بھارت سے اور اپنے ملک کے اداروں سے، بالخصوص فوج سے، اپنی فوج سے وہ بالکل بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا غدار ہے جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر بہت سی ایسی سازشیں کی ہیں، چاہے وہ اپنے ملک کے بارے میں ہوں یا چاہے وہ دیگر ممالک کے بارے میں ہوں۔ امریکہ ایک بہت بڑا سازشی ملک ہے جس نے نریندر مودی کو اپنے استعمال کرنے کے لیے اس کو ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھا اور طرح طرح کے کام اس سے کروائی جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات بتا چلوں کہ 90 لاکھ سکھ برادری جتنی ہے یہ کارروائی ڈالنا شروع کر دی ان لوگوں نے، اور انشاءاللہ خالصتان اپنے وجود میں آ رہا ہے اور خالصتان پاکستان کا بہترین پڑوسی ملک ہوگا۔ پیر صاحب کا یہ کہنا تھا۔ ناظرین، اس وقت بھارتی فوج اور بھارتی حکومت میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کے ہاں بہت زیادہ حالات اس وقت برے ہو چکے ہیں، اور بہت سی ویڈیوز میں پیر صاحب نے ان کے بارے میں کھل کے بات کی ہے، اور فتح کا دن چین لداخ جنگ جیت گیا۔ ناظرین، ہمیشہ پاکستان کا ساتھ چین نے دیا، اور اب ایک دو ممالک اور بھی پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے۔ انہوں نے آپس میں یہ 4-5 ملک مل کر دشمن ممالک کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ فتح ہماری پاکستان کی ہی ہوگی، چین کی ہوگی، ترکیوں کی ہوگی، اور انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی جب جنگ ہوگی تو کیا معاملات آگے ہوں گے۔ ناظرین کرام، بہت بڑی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ کچھ بات عمران خان کے بارے میں کرتے ہیں۔ عمران خان نے اپنا ایک وزیر گھر بھیج دیا۔ جی ہاں ناظرین، آج کی یہ جو بات ہے یہ پچھلی کچھ ویڈیوز میں پیر صاحب نے بار بار کہا تھا کہ کوئی ایسے 3 لوگ ہیں جو بڑے اہم وزیر ہیں، وہ اپنے گھر کو جائیں گے اور وزارت سے عہدہ دیں گے اور عمران خان ان کو اپنی پارٹی سے نکال دے گا۔ جی ہاں، بالکل ان میں سے ایک وزیر کو گھر بھیج دیا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اب اور کس کس کی باری ہے۔ ناظرین، یہاں پہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ اب جڑے ہیں، پیر صاحب کا یہ کہنا ہے یہ بالکل اب جو نئے لوگ جڑے ہیں یہ بہت بڑے بہادر لوگ اور بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ پیر صاحب نے ایک بہت بڑی بات بتائی کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ISI کے DG بن گئے ہیں، اور کوئی خوف نہیں، کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں۔ یہ ندیم انجم ایک بہت ہی زیادہ کام کا آدمی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو جہاں سے بھی آپ بولیں گے، جس دنیا کے جس مرضی کونے سے بولیں گے، جس بندے کو اٹھانا ہوگا یہ اٹھا کے بندہ لے کے آئے گا۔ پیر صاحب کو جو اچھی بات لگی ہے کہ خان نے وہ بندے اکٹھے کیے جو کام کرنے والے ہیں۔ پیر صاحب نے گزشتہ بہت سالوں پہلے 1999 میں غالباً یا 98 میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پاکستان کی ترقی کی طرف اور پاکستان کی خوشحالی کی طرف دل کی لگن کے ساتھ اچھے کام کریں گے، اور وہ لوگ اب عمران خان کے ساتھ
جڑنے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جڑ چکے ہیں۔ یہ پیر صاحب کی بہت پہلے 1999-98 کی پیشن گوئی تھی ناظرین، اب وہ سچ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ فوج کے اندر بہت خوبصورت لوگ آ گئے ہیں، اور آصف منیر بالخصوص پیر صاحب نے نام لے کے کہا ہے کہ آصف منیر بھی ایک بہت دلیر آدمی ہے۔ ہماری پاکستان کی فوج تو پوری ہی دلیر ہے ماشاءاللہ، لیکن اب آصف منیر کا نام سامنے آیا۔ یہ حافظ قرآن بھی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کی لاریب کتاب کو حفظ بھی کیا ہے۔ پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب عمران خان کے ذمہ جو کام ہے نا، اب یہ جو کام کرے گا وہ تیزی کے ساتھ کرے گا اور کوئی ہلکا کام نہیں کرے گا۔ گلگت بلتستان کا الیکشن جیتا عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ اس وقت۔ ناظرین آپ نے بہت زیادہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پہ دیکھا تھا کہ گلگت بلتستان میں کس طرح الیکشن ہوئے، اور بلاول مریم کا بوری بستر باہر پھینکا عمران خان نے، اور پھر سینٹ میں جب آ گئے تو آصف علی زرداری اندر جانے والے ہیں، اور خان اب کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب اس نے چوروں اور ڈاکوؤں کو سزا دلوا کر رہنی ہے۔ مریم نواز نے، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو ان لوگوں نے بہت کوشش کی تھی کہ گلگت بلتستان میں کسی طرح ہم الیکشن جیت جائیں، لیکن عمران خان وہاں سے الیکشن جیتا اور پوری دنیا نے دیکھا۔ اور بہت بڑی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں پیر صاحب کی طرف سے، پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جس میں اس کا نمک اپنا ہے۔ ناظرین نمک ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت صرف اور صرف پاکستان کو ہی میسر ہے الحمدللہ، اور باہر سے نمک ہم لوگ نہیں لیتے بلکہ یہاں سے باہر بھیجا بھی جاتا ہے نمک۔ خان نے نمک پر اگر توجہ دی ہوتی، پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے نمک پر توجہ دی ہوتی تو بہت سی چیزیں اپنی جگہ پر آ جاتی، لیکن یہاں ہمارے ملک میں ہی اپنے ہی نمک حرام بھی ہیں، اپنا کھاتے ہیں اور اپنے ہی ملک کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ سجدہ کرنا رب کے سامنے، سجدے میں ہی سب کچھ ہے، اور ساری کامیابیاں اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اور اسی میں سب کی بھلائیاں ہیں۔ 8 اکتوبر 2021 کی پیر صاحب نے بہت بڑی خبر دی، تیسری عالمی جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے، چین نے خبردار کر دیا۔ امریکہ کو ایک زوردار دھچکا لگا یہ خبر سن کے، اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تیسری عالمی جنگ امریکہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتا، چاہے 100 اتحادی ملک کو اکٹھا کر لے، لیکن یہ جنگ نہیں کر سکے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔